یزید کا پلان کیا تھا؟ برملا ممبر پہ جا کے دو جملے بولتا تھا، وحی نزل، وحی آئی، جبرائیل آیا، نہ کوئی قرآن آیا۔ یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا، رسول نے ڈھونگ رچایا۔ علیہ باللہ علی نے حسین کربلا کیوں گئے؟ ہم سب کے ذہنوں میں چند جوابات ہیں، آج ان جوابات کو ذرا گنیں کہ کیا جوابات ہیں۔ سب سے پہلا جواب یہ آتا ہے امام حسین کربلا یزید کے مقابلے میں گئے۔ بھئی یزید کا مقابلہ کیوں کرنے گئے؟ کہ کیونکہ یزید شرابی تھا، یزید بدکار تھا، یزید دشمن دین تھا، اس لیے امام حسین یزید کے مقابلے میں گئے۔ تو یہ سوال تو پھر ہمارے ذہنوں میں کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر حاکم شرابی ہو، حاکم بدکار ہو، تو امام پر واجب ہے کہ اس کے خلاف کیا کرے؟ قیام کرے۔ تو سوال یہ ہے کیا یہ وجوب صرف مولا حسین کے لیے تھا، بعد میں آنے والے اماموں کے اوپر نہیں تھا؟ پھر امام زین العابدین نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر امام محمد باقر نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر چھٹے امام نے قیام کیوں نہیں کیا؟ پھر ساتویں امام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام رضا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ پھر امام حسن عسکری نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ اگر کسی کا شرابی ہونا یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اس کے خلاف قیام کریں، تو یہ قیام صرف مولا علی کی زندگی میں کیوں ملتا ہے؟ اس بحاف پہ کہ یزید شرابی ہے، اس بحاف پہ کہ یزید زانی ہے، امام حسین سے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ دوسری چیز، یزید حسین سے کیا چاہتے تھے؟ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یزید امام حسین سے بیعت چاہتا تھا۔ بھئی یزید مولا حسین سے بیعت کیوں چاہتا تھا؟ کبھی یہ سوچا؟ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ یزید اپنی حکومت کے لیے حسین سے بیعت چاہ رہا تھا، جبکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یزید کو ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت نہیں تھی۔ جس کی حکومت خطرے میں ہوتی ہے وہ کانفیڈنس کا ووٹ لیتا ہے، لیکن جس یزید کی حکومت کھڑی تھی، فوج اس کے پاس، حکومت اس کے پاس، یہاں باپ گیا بیٹا تخت پہ بیٹھ گیا، وہ صاحب حکومت بن چکا تھا، اسے مولا حسین کی بیعت کی ضرورت تو نہیں تھی۔ یہاں ایسا تو نہیں تھا کہ لوگوں نے کہا کہ یزید جب تک حسین تیری بیعت نہیں کریں گے ہم تجھے نہیں مانیں گے، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ بلکہ یزید اگر مولا حسین سے مقابلہ کر رہا ہے تو اپنی حکومت کو گرانے کی گویا کوشش کر رہا ہے، پھر اسے ضرورت کیا پڑی کہ امام حسین سے بیعت لے۔ دوسری چیز، جب یزید کو یزید کے باپ نے بتایا تھا کہ یزید حسین سے کبھی بیعت نہ لینا کیونکہ حسین کبھی تیری بیعت نہیں کریں گے، جب یزید کو یقین کامل تھا کہ حسین میری بیعت نہیں کریں گے، پھر یزید حسین سے بیعت لے کیوں رہا تھا؟ ان کی نسلوں کو پتا تھا نہ حسین کے بابا نے کبھی بیعت کی نہ حسین کبھی بیعت کریں گے، تو بیعت کا ماجرا کیا تھا؟ دوسری بات، جب امام حسین کو پتا تھا کہ یزید کو میری بیعت کی ضرورت نہیں، امام حسین مدینے رکتے، لشکر بناتے، لشکر بنانے کے بعد یزید کے مقابلے میں جاتے۔ نہ حسین مدینے رک رہے ہیں، عبید اللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا حسین رک جائیے، لشکر مضبوط بنائیے جائیے، اور عبید اللہ ابن زبیر نے کہا کہ حسین میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا کہ ان کا ایک نواسہ ہوگا جن کو بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، جو خوف ہے کہ وہ نواسے آپ نہ ہوں۔ تو مولا نے فرمایا تو باہر والا ہے، تجھے پتا ہے، میں گھر والا ہوں، مجھے تو سارے واقعات میرے نانا نے بتایا ہے۔ پھر کہا مولا حسین جانا ہے چلے جائیے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے اپنے ساتھ بہنوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں؟ آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو پوری فیملی کو لے کر جائے، آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو اپنی 4 سالہ بچی کو لے کر جائے، آج تک دیکھا کوئی جنگ کے لیے جائے تو اہل و عیال کو لے کر جائے۔ کہ حسین جانا ہے تو چلے جائیے، لیکن بچوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں، بہنوں کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ امام حسین کا جملہ، میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین کربلا جائے۔ یزید دشمن مولا حسین، مولا حسین دشمن یزید ہیں۔ امام کی اسٹریٹجی کیا تھی دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے مولا حسین کے مقابلے میں؟ جبکہ یزید کو پتا ہے کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، پھر بھی بس ضد ہے بیعت لینے پر۔ دوسری چیز، اگر مسئلہ صرف حسین ابن علی تھے تو مولا کو قتل کر دیا، شہید کر دیا یزید نے، تو پھر ضرورت کیا پڑی کہ امام حسین کے لاشے کو پامال کیا ہے؟ بھئی آپ کا دشمن ہے، آپ نے دشمن کو مارا، راستے سے ہٹ گیا، بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن پھر ضرورت کیا پڑی؟ صرف مولا حسین کو شہید نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد مولا حسین کے سر کو قلم کیا، قلم کرنے کے بعد نو کے نیزہ پہ رکھا، اس کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، اس کے بعد سروں کو مسلمانوں کی بازاروں میں لے جا کر گھمایا گیا۔ کہ یزید اتنا بے وقوف تھا؟ اسے پتا نہیں تھا اگر مسلمانوں کے بیچ میں جس محمد کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے نواسے کا سر میں بازاروں میں لے جاؤں گا تو کیا یہ لوگ میرے خلاف نہیں ہوں گے؟ کہ عوام کے جذبات میرے خلاف نہیں ابھریں گے؟ اگر کوئی بولتا ہے کہ مولانا یزید بے وقوف تھا تو وہ خود بے وقوف ہے، کہ یزید کو بے وقوف سمجھ رہا ہے۔ جس یزید کو کوفے کا حاکم جس کو یزید نے بنایا، 25 سال اس کا باپ حاکم رہ چکا تھا، اس کے پاس تجربہ تھا، یزید کی پوری فیملی سیاست میں تھی، حکمرانوں میں رہی تھی، اس کے دائیں بائیں لیفٹ اینڈ رائٹ بڑے تھنک ٹینک لوگ تھے جو سوچ سمجھ کے اس کو مشورے دیتے تھے۔ یہ ایسے تو امام حسین کی جنگ میں نہیں آیا نا، کوئی پلاننگ کر کے آیا نا۔ پھر یہ کیسی پلاننگ ہے جس پلاننگ کے نتیجے میں وہ خود کو بدنام کر رہا ہے کہ نبی کے نواسے کے گلوں کو کاٹ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ارے دشمنی حسین سے تھی، سمجھ بات آتی ہے، لیکن اس حسین کی بہنوں کی چادروں کو لوٹنا، 4 سالہ بچیوں کو اسیر بنانا اور بازاروں میں لے جانا، یہ کون سی ٹیکنیک تھی کہ ایک اونٹ پہ سیدہ زینب کو بٹھا دیا، اسی اونٹ کی گردن میں بھائی کے کٹے ہوئے سر کو باندھا، اور یہ منظر پورا بازار دیکھ رہا ہے۔ کرنا کیا چاہتا تھا یزید؟ اور جب مولا حسین کو پتا تھا، جب خود کہا امام نے میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بچے اسیر ہوں، میرا خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے حسین کربلا جائے، تقدیر الہی رقم ہو چکی ہے کہ حسین کو کربلا جانا ہے، تو مولا حسین کون سا نقشہ بنا کر کربلا گئے؟ دشمن کے مقابلے میں جانا ہے کہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، حسین ابن علی کی اسٹریٹجی کیا ہے؟
یزید کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر دشمنی حسین سے ہے تو مولا حسین کو شہید کرنے کے بعد پھر یہ بات بنتی نہیں تھی کہ ان کے بچوں کو اسیر بنایا جائے. اگر دشمنی مولا حسین سے تھی، معاملہ ختم، جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کو دفنا دیتے. لیکن پھر سروں کو بازاروں میں گھمانا، پھر یہ بولنا کہ بازار سجائے جائیں، ڈھول بجائے جائیں اور علی کی بیٹیوں کو لایا جائے. 5 منٹ سوچئے، 50 سال رسول خدا کو گزرے جاتے ہوئے، وہ مسلمان جس کی مسجدوں میں 5 وقت اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اسی بازار میں اسی محمد کی نواسی کو اسیر بنا کے گھمایا جا رہا ہے. کیا سوچ تھی یزید کی، کیا فکر تھی؟ ہم نے پوری یزیدیت کو 2 جملوں میں محدود کر دیا کہ یزید شارب الخمر تھا، یزید بے دین تھا. اسی لیے مولا حسین اس کے مقابلے میں گئے. کیا مامون دیندار تھا؟ کیا متوکل دیندار تھا؟ کیا منتصر دیندار تھا؟ کیا امین دیندار تھا؟ یہ جتنے حکمران عباسی بعد میں آئے جنہوں نے اتنا ظلم کیا کہ بغداد کی دیواروں کو بنانے کے لیے زندہ 40 سادات کو ان دیواروں میں چن دیا گیا زندہ. ایسے حکمران گزرے جب رات کو سوتے تھے تو اپنے بیڈ کے اطراف میں سیدوں کے کٹے ہوئے کان لگاتا تھا، اور وہ شخص تھا جب کان پہ دیکھتا تھا تو ہر مرنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام اس کانوں پہ درج ہوتا تھا. اتنا ظلم کیا کہ آپ کی سوچ ہے جو ظلم حجاج ابن یوسف نے کیا، یہ آپ کی سوچ ہے. یزید اگر مسئلہ شراب پینا تھا، مسئلہ یزید کی زنا کرنا تھا، مسئلہ اس کا بے نمازی ہونا تھا، تو جتنے بعد میں آنے والے حکمران تھے وہ بھی بے دین تھے، جتنے بعد میں آنے والے حکمران تھے وہ بھی شرابی تھے. لیکن آپ کو وہ سختی نظر نہیں آتی جو امام حسین کی یزید کے خلاف ہے. آپ کو وہ قیام کسی امام کا نظر نہیں آتا. حالانکہ ظاہراً دیکھا جائے میرے چھٹے امام کے شاگرد اتنے تھے کہ کربلا میں اصحاب حسین بھی اتنے نہیں تھے کہ 2-2 ہزار کی ایک کلاس لگتی تھی. جب مولا لیکچر دیتے تھے ہزاروں کی تعداد میں مولا کے شاگرد آتے تھے اور مولا کے لیکچر سنتے تھے. پھر چھٹے امام نے کبھی تلوار سے قیام کیوں نہیں کیا؟ مولا حسین نے قیام کیا تو قیام کی وجہ کیا تھی؟ یزید کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ کیا تھا؟ اس سے پہلے جو تھے کیا انہوں نے شراب نہیں پی؟ عالم یہ تھا بنی امیہ کے حاکموں کا، یہ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ شراب پی کر نماز پڑھاتے. عالم بدبختی یہ تھا کہ جب لئی نے 2 رکعت کو 4 کر دیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے آج نماز صحیح نہیں پڑھائی. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہ آپ نے صبح کی 2 4 کر دی. تو اس نے کہا میرا شکریہ ادا کرو، میں نے کم تو نہیں کی نا، اضافہ کر کے ہی پڑھایا ہے نا. اور اس قدر شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے کہ الٹیاں مسلوں پہ کرتے تھے، مسجد کو اپنی گندگی سے نجس کر دیتے تھے. یہ عالم تھا. ایسے ہی بعد میں آنے والے حکمرانوں کا یہ عالم تھا. لیکن ہمیں نہیں ملتا کسی اور امام نے تلوار اٹھائی ہو. حسین کیوں تلوار اٹھا رہے ہیں؟ ذرا سوچو. اگر یزید کی فکر کو سمجھنا ہے نا تو یزید کی شعر و شاعری پڑھ لو. یزید کا پلان کیا تھا؟ یزید کا پلان یہ تھا، وہ برملا ممبر پہ جا کے 2 جملے بولتا تھا، کہتا تھا لا وحی نزل، نہ کوئی وحی آئی، نہ جبرائیل آیا، نہ کوئی قرآن آیا. یہ وہ ڈھونگ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا. مطلب نبی کا انکاری، وہی خدا کا انکاری، کہ یہ سارا ڈھونگ ہے جو بنو ہاشم نے رچایا. الیاذ باللہ رسول نے ڈھونگ رچایا، الیاذ باللہ علی نے ڈھونگ رچایا. کوئی قرآن نہیں، کوئی خدا نہیں. اب یزید اپنی سوچ کو عوام تک کیسے لائے؟ یہ چاہتا تھا جو اسلام اور دین رسول خدا لایا ہے میں اس کو جڑوں سے اکھاڑ دوں اور لوگوں کو بولوں یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سمجھو ایک جادو تھا، ایک ڈھونگ تھا، ایک ڈرامہ تھا جو بنو ہاشم نے رچایا. ہم واپس پھر اسی بت پرستی کی طرف چلے جائیں، ہم واپس پھر اپنے خداؤں کی طرف چلے جائیں. بنو امیہ کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ رسول نے آ کے ان کے خداؤں کا لوگوں کو انکاری بنا دیا تھا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پابند بنا دیا تھا کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. ان کو بت پرستی سے ہٹایا. یہ چاہتا تھا پھر سے لوگوں کو بت پرست بنا دیا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ حسین اس کی بیعت کریں. سب نے بیعت کر لی تھی لیکن حسین کی بیعت بڑی کام کی بیعت تھی. کیوں؟ جب مولا حسین بیعت کریں گے اور جب یزید لوگوں میں جائے گا اور ان کو یہ فکر دے گا کہ کوئی دین نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، یہ سب ایک ڈرامہ تھا، اور لوگ کہیں گے یزید تو جھوٹ بول رہا ہے. یزید دکھاتا کہ دیکھ حسین نے میری بیعت کر لی. جب محمد کا نواسہ مان رہا ہے تو تم لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ پلان نمبر 2 کیا تھا؟ اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کو قتل کر دو. لیکن قتل حسین سے یزید کو فائدہ تو نہیں ہونا تھا نا. اگر مولا حسین شہید ہو جاتے تو یزید کیسے لوگوں کو بے دین بناتا؟ اگر مولا حسین شہید ہو جاتے وہ کیسے بولتا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں؟ تو یزید نے امام حسین کو شہید کروایا اور اس کے بعد یہ پلان بنایا کہ آل رسول پہ اتنا ظلم کرو کہ لوگ ایک سوال اٹھائیں. کہا لاشوں کو پامال کرو، سروں کو کاٹ کے بازاروں میں لے جاؤ، نواسیوں کو اسیر بناؤ، 4 سالہ بچی کو تماچے مارو. اور تماچے یہ نہیں کہ تنہائی میں مارنا، بازاروں میں جا کے تماچے مارنا. یہ روایات کے جملے ہیں، راوی کوئی شیعہ نہیں. کہ امام حسین کا سر شام کے بازار میں زمینوں پہ پھینکا گیا اور نیزے کی انیوں سے مارتا تھا. کہ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں یہ وہ ایک مقام تھا جہاں پہ میرے بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی کہ ظالم مارنا ہے مار، بیٹی کے سامنے نہ مار. کون کرتا ہے ایسا؟ کیوں بچیوں کو لوگوں کے سامنے؟ یہ دوسرا پلان تھا اس کا. پہلا پلان حسین سے بیعت لوں، اگر بیعت نہ کی اتنا اس گھرانے کو اسیری میں مبتلا کروں
اور پھر لوگوں کے اندر لے جاؤں. لوگ کون؟ جو کلمہ پڑھنے والے، لوگ کون؟ جو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے، لوگ کون؟ جو محمد کی رسالت پہ ایمان رکھنے والے. اب جب سادہ ایمان بندہ یہ دیکھے گا اسی محمد کے نواسے کی گردن نو کے نیزہ پر ہے، اسی محمد کی نواسیاں اسیر بن کے بازار میں آئی ہیں، اسی محمد کا نواسا زنجیریں بندی ہوئی، ظلم اتنا، کٹے ہوئے سر کہ پورے سر پہ خاک ملی ہوئی ہے. جب ان کو اسیر بنا کے رسوا کر کے بازار میں لاؤں گا تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا، اگر کوئی خدا ہوتا تو محمد کے نواسے کی مدد کرتا. اتنا ظلم ہو گیا کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے میں تیر لگا. خدا اپنے محمد کے نواسے کی مدد نہیں کر رہا، خدا محمد کے حسین کی مدد نہیں کر رہا، کہ جس کے لیے حسین کے لیے بولا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار، جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ساتھ یہ حال. اگر کوئی خدا ہوتا. کئی کمزور دل مومن جب کرونا کے دن آئے نا، ابھی میں انٹیریئر سندھ سے، کئی غریب کہہ رہے تھے اگر کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا، اگر کوئی خدا ہوتا سیاستدانوں سے پوچھتا، اگر کوئی خدا ہوتا علی والا کیوں مرتا، اگر کوئی خدا ہوتا. کئی لوگوں کا ایمان ان بیماریوں میں کمزور ہو گیا تھا کہ بھائی حرم سے شفا ملتی ہے، آج حرم بند ہے. ذکر حسین سے شفا ملتی ہے، کوئی مجلس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ایمان جب کمزور ہوتا ہے نا، پھر انسان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے. اور وہ کوفے والے جو خط لکھ کر حسین کے پاس نہیں گئے، اب انہی کے پاس مولا حسین کی کٹی ہوئی گردن، 4 سالہ بچی، کٹے ہوئے سر کبھی گھوڑے کے گلے میں بندھے ہوئے، چادروں کو لوٹا گیا، ہاتھوں میں رسیاں، گردن میں توق ڈالا. اتنا یہ کون ہے؟ یہ آل رسول ہے. 50 سال نہیں گزرے رسول خدا کو جاتے ہوئے، اور اتنا اہل بیت رسول پہ ظلم کیا اور بازاروں سے گھمایا گیا کہ دیکھ اگر کوئی خدا ہوتا محمد کی مدد کرتا، اگر کوئی خدا ہوتا اپنے محمد کے حسین کی مدد کرتا. لہٰذا جب یہ ذہنوں میں سوال بنے نا تو مطلب کوئی خدا نہیں ہے. اگر خدا ہوتا، یہ کہتے تھے نا اللہ نے بدر میں رسول کی مدد کی، فرشتے نازل ہوئے. کہ یہ سب باتیں تھیں، کیا وہ فرشتے باندھ دیے گئے؟ ان فرشتوں کو کربلا میں کیوں نہیں بھیجا؟ ان فرشتوں کو بازار کوفہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ ان فرشتوں کو بازار شام میں کیوں نہیں بھیجا؟ لوگوں کے عقیدوں کو کمزور کیا. یہ پلان تھا یزید کا. حسین کا پلان کیا تھا؟ اسٹریٹجی دیکھو، ایک امام کی اور نظام طاغوت کی. یہاں سے مومن اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کہیں مصیبتیں پریشانیاں تو یہ کمزور نہ کر دیں. کہیں وہ سوچ تو یزید کی تھی کہ آج لوگ بے دین کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ پہ بھروسہ ختم ہو گیا. وہ ایمان و یقین منزل کامل جو مولا حسین کے پاس تھی وہ ہمارے وجود سے ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ظلم اتنا بڑھتا جا رہا ہے. یہ علائم ظہور میں سے ہے کہ مولا کے ظہور سے پہلے اتنا ظلم، اتنی بے دینی، اتنی تنگی لوگوں کے اندر لائی جائے گی کہ بندہ بولے گا اگر کوئی خدا ہوتا تو ہماری مدد کرتا. کیوں ہمارا ایمان معجزوں پہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ کیوں ہلکا ہلکا معجزہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو مومن بولتا ہے مولانا فلاں گھر میں معجزہ ہو گیا. اگر معجزہ نہ ہوتا تو کیا تجھے حسین پہ یقین نہیں تھا؟ اگر معجزہ نہ ہوتا کیا تجھے مولا علی پہ یقین نہیں تھا؟ ایمان اسی طرح کمزور کرتا ہے شیطان. یہی سوچ یزید ابن معاویہ کی کہ اتنا ظلم کرو آل رسول پہ کہ لوگوں کے ذہنوں کے عقیدے کمزور ہو جائیں. کوئی خدا نہیں. 50 سال تو گزرے ہیں نا، کوئی 1000 سال کا فاصلہ تو نہیں. جب ہمارے مومنوں کے گلے کاٹے جا رہے تھے وہاں پر بھی آوازیں اٹھی تھیں اگر کوئی امام زمانہ ہوتا. کیوں نہیں ہماری مدد کرتے مولا؟ یہاں پہ فکر حسین کو سوچو کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی، حسین ابن علی کی اسٹریٹجی کیا تھی. وہی اسٹریٹجی جو انبیاء کی. پہلا سوال، خدا مدد کب کرتا ہے؟ ذرا قرآن اٹھاؤ. ابراہیم کی مدد کب کی؟ موسیٰ کی مدد کب کی؟ عیسیٰ کی مدد کب کی؟ اللہ کی ایک سنت ہے اور خدا کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے. وہ ویسے مدد کرتا ہے جیسے انبیاء کی مدد کی، اولیاء کی مدد کی، ویسے ہی خدا امام حسین کی مدد کرے گا. کس طرح مدد کی اللہ نے ابراہیم کی؟ ذرا قرآن تو پڑھ. پوری آگ بھڑکائی گئی. اتنی زیادہ آگ تھی کہ ابراہیم کو پھینکنے میں بھی ان کو تکلیف ہو رہی تھی. اب کہا کریں تو کیا کریں؟ شیطان نے مشورہ دیا کہ منجنیق بناؤ، اس منجنیق میں اللہ کے نبی کو ڈالو اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے. میں کہوں پروردگارا تو نے سندھ میں اتنی بارش برسا دی، اس کا ایک حصہ ابراہیم کی آگ پہ برسا دیتے. دشمن کی لکڑیوں کو گیلا کر دیتے، نہ آگ لگتی نہ آگ بھڑکتی نہ تیرا نبی اس آگ میں گرتا. اللہ کی آواز آئی نہیں، وہ اپنی اسٹریٹجی کرتا ہے، میں اپنی اسٹریٹجی کرتا ہوں. اصول خدا ہے. خدا دشمن کو پوری چھوٹ دیتا ہے. اللہ کی آواز آئے گی اے فرعون اے نمرود تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے. یزید تو کتنا ظلم کرے گا، جتنا تیرے بس میں ہے نا تو ظلم کر لے، جتنا تو کر سکتا ہے، جتنی تیری طاقت ہے، جتنا تیرا دم ہے. یہ سیاستدان سمجھتے ہم چوری کریں گے، پکڑ نہیں، اللہ چھوٹ دے رہا ہے. کیا تو جتنا کر سکتا ہے کر. پھر میرا وار ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی بڑی عجیب اسٹریٹجی. خرچہ دشمن سے کرواتا ہے، خرچہ دشمن سے کرواتا ہے، انرجی دشمن کی لگواتا ہے، لشکر دشمن کا جمع کرواتا ہے. بالکل ایسا ہے کہ نون لیگ جلسہ کرے نعرہ خان کا لگ جائے. محنت پہ پانی پھر گیا نا. کئی لوگ ہیں نا یعنی محنت کرتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، پوری گیم ان کی کیا ہو جاتی ہے، الٹ جاتی ہے. عراق امریکہ نے آزاد کروایا، دیا کس کے ہاتھوں میں؟
شیعوں کے ہاتھوں میں، خرچہ اس کا تھا، فائدہ کون لے رہا ہے؟ شیعہ لے رہے ہیں۔ یمن میں خرچہ انہوں نے کیا، فائدہ ہم نے لیا۔ شام میں خرچہ انہوں نے کیا، فائدہ ہم نے لیا۔ 2% بھی شیعہ نہیں شام میں، آج شام آپ کے ہاتھ میں، یمن آپ کے ہاتھ میں۔ اللہ کہتے ہیں خرچہ وہ اس کو کرنے دو، فائدہ کون لے گا؟ تو لے گا۔ کہ دشمن انرجی کرے۔ نمرود نے آگ جمع کی، کتنی محنت لگی ان کو، یعنی آپ تصور تو کریں، اتنی آگ تھی کہ ابراہیم کو پھینکا نہیں جا رہا تھا۔ منجنیق بنائی، فاصلوں سے ابراہیم کو ڈالا اور منجنیق کے ذریعے ابراہیم کو پھینکا۔ یہ بھی نہیں کہ خدا بارش کا ایک قطرہ بساتا، اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ آگ بجھا دیتا؟ نہیں۔ آندھی لاتا، آگ بجھ جاتی؟ نہیں۔ تیز ہوائیں چلاتا؟ نہیں۔ میدان کو بنا دیا کہ تو آگ چلا، ہوا بھی نہیں لاؤں گا، بارش بھی نہیں برساؤں گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ ابراہیم کو بچانے کے لیے آگ کو بجھا دے، کہ نہیں۔ اور جب ابراہیم کو، اب یہاں پہ دو کیریکٹر ہیں، دشمن کا کیریکٹر پوری انرجی کر کے ولی خدا کو مارنا چاہتا ہے، اللہ کا کیریکٹر صبر کر کے دیکھتا رہا۔ ابراہیم کا کیریکٹر جسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مدد کا منتظر نہ رہا۔ یہی سوچ امام حسین کی ہے۔ مولا حسین کے ذہن میں ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہیں آیا کہ خدا میری مدد کرے گا، کہ حسین تو وہ کر جو تیرا کام ہے، میں وہ کروں گا جو میرا کام ہے۔ یا علی، جب جبرائیل نے کہا ابراہیم، اللہم صلی علی محمد علیہ، ابراہیم بولوں خدا کو کہ تیری مدد کرے، یہ نبی خدا ہے، یہ ابو الانبیاء، یہ ابو الائمہ، یہ جد حسن و حسین ہے۔ کہ جبرائیل جب تجھے پتا ہے میں آگ میں گر رہا ہوں، کیا میرے رب کو نہیں پتا؟ تو مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے جلنا پسند تو ابراہیم کو جلنا پسند، اگر وہ بچانے پہ آئے بچا سکتا ہے، ابراہیم بچنے پہ راضی، ابراہیم اس کی رضا پہ راضی ہے۔ یہی جملہ کربلا میں حسین نے کہا کہ رضن برضا و تسلیما لامرے، اے خدا بس تو دیکھتا جا، اگر تو راضی ہے تو حسین بھی قدموں کو بڑھاتا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی مدد خدا کا منتظر نہیں تھے، کیونکہ حسین قرآنی اصولوں پہ چل رہے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین، خدا کن کا ساتھ دیتا ہے؟ جو مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں۔ اس اصول قرآنی پہ مولا حسین کو یقین تھا، لیکن خدا نے ابراہیم کو کیسے بچایا؟ جیسے آب نمرود میں ابراہیم کو پھینکا گیا تو آواز آئی یا نارو کونی بردن و سلاما، آگ کو بجھایا نہیں کہ تیری گرمی بھی گرمی رہے لیکن ابراہیم کو نہ جلانا۔ اب لشکر دشمن کا لگا ہوا، مجمع پورا دیکھ رہا ہے، آگ جل رہی ہے، جو کر سکتا تھا نمرود نے کیا، لیکن اسی آگ سے جب صحیح سالم ابراہیم باہر نکلے پورا لشکر پریشان ہو گیا۔ محنت اس نے کی، کتنا کام کرتا حضرت ابراہیم یہ پورا مجمع جمع کرنے میں، مجمع دشمن نے لگایا، نعرے ابراہیم کے لگ گئے۔ یہ خدا کا کام ہے، کام دشمن انرجی لگاتا ہے، آخر میں فتح کس کی ہوتی ہے؟ کہ کبھی گھبرایا نہ کرو، اتنے شیعہ مر گئے، اتنے شیعہ مر گئے، جو کرنا ہے ان کو کرنے دو، جتنا زور لگتا ہے لگنے دو۔ کبھی کہا ان کی مجلس میں جانا بدعت ہے، کبھی کہا ان کا نیاز کھانا حرام ہے، کبھی قلم کے نیچے سے گزرو گے نکاح باطل ہے۔ نقصان ہمارا نہیں کر رہے تھے، اپنوں کے نکاح باطل کر رہے تھے۔ فائدہ پھر بھی مولوی کا ہو رہا تھا نا، ان کے مولوی کا، ہمارا تو کوئی فائدہ تھا بھی نہیں۔ یعنی نقصان وہ اپنا کر رہے ہیں، انرجی لگا لگا کر آج وہ ساری چپیڑیں ان کے چہرے پر پڑ رہی ہیں۔ جب ان کی نسلیں، ان کے بڈھے بول رہے ہیں کہ پوری زندگی تو نے ہمارے نکاح باطل کیا، آج پتا چلا نکاح باطل تھا ہی نہیں، پوری زندگی تم نے ہمیں جھوٹ بولا، آج میڈیا سے ثابت ہو گیا، شیعوں کی مجلسوں سے ثابت ہو گیا، ان کی مجلسوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ باطل کتنا ابھرے گا، بالآخر حق ابھر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو خدا کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ان دی اینڈ ایک ایسا کام کرتا ہے کہ دشمن کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ پہلے دشمن کے چہرے کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھ تیرا دشمن کیسا تھا، واللہ اگر کربلا نہ ہوتی نا، بنی امیہ کا چہرہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہوتا۔ آج بھی لوگ یزید کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اب تصور کرو یزید اگر اپنی یزیدیت نہ کرتا، وہ مسلمانوں کا کوئی 5واں یا 6واں خلیفہ بھی بن جاتا، یہ عقیدہ ان کا ہو جاتا۔ امام حسین نے اس کے چہرے کو ظاہر کیا۔